ہوتا ہے تیرا باپ سانس تو لے رہا تھا, تیری ماں سانس تو لے رہی تھی, تیرا بھائی سانس تو لے رہا تھا, مگر پورا کمپلیٹ سانس نہیں لے رہا تھا, اس لیے اس کی پورتی کرنے کے لیے آکسیجن کا سہارا لیا گیا. اب اس کے پیسے دے دیتے, تجھے اس کے پیسے بھرنے پڑیں گے, پھر اور تیری طبیعت خراب ہو جائے گی, اب سانس تیرا ہاف ہو جائے گا, آدھا ہو جائے گا, آکسیجن بھی ہٹا دیا جائے گا. اب میڈیکل سائنس کی آخری اسٹیج وینٹیلیٹر پہ تجھے لٹا دیا جائے گا. جو ٹیوب میں پائپ تیرے حلق میں کو اتار کے تیرے پیٹ میں پہنچا دی جائیں گی. میرے بھائی سن غور سے تقریر, پھر کیا ہوگا؟ پھر 24 گھنٹے میں بل آگا 18,000 کا بل تجھے 24 گھنٹے آنلی وینٹیلیٹر کے دینے پڑیں گے. پھر ڈاکٹر سے پوچھنا, کاسموس میں TMU میں پوچھنا, ایمپوسٹ میں پوچھنا, گریش کوٹوں میں پوچھنا کہ یہ کائے کا بل ہے, تو وہ کہے گا بھائی اس چیز کا بل ہے. تیرا باپ سانس تو لے رہا تھا مگر آدھا لے رہا تھا, جس سے زندگی کمپلیٹ نہیں ہوگی. اسے پورا کرنے کے لیے ہم نے ٹیوب تیرے باپ کے پیٹ میں اتار دیا اور ہم نے والیوم کھول دیا حسب ضرورت وینٹیلیٹر کا, جس سے سانس لینے میں آسانی ہوئی. 24 گھنٹے میں 20,000 تجھے دینا پڑیں گے. جی 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 بے شک یہی بات ہے. کائے کے دے رہا ہے آدھے سانس کے, آدھا تو اب بھی اللہ کا ہے. جی 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 ارے آدھا تو اب بھی اللہ کا ہے. ہاں, اور جب اللہ کا وہ آدھا ختم ہو جائے گا تو دنیا کے سارے وینٹیلیٹر لگا دو, پھر کچھ ہونے والا کچھ نہیں ہونے والا. صحیح بات. کرم ہے میرے خدا کا جو وینٹیلیٹر کام کر رہا ہے. اب بھی یہ مت سوچنا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے وینٹیلیٹر جلا رہا, 8 دن میں کل کا ہو جائے گا. 8 دن میں ہم لوگ کام ختم. گڈی کی گڈی رکھے رہ جائیں, نیتا جی کی نیتا گیری رکھی رہ جائے, سورس والوں کے سورس رکھے رہ جائے. اتنے ووٹ سے پرچے لاتا ہے پھر وہ کہ لو بھیا ان کی پٹریاں باندھو, اپنے مریض کو بھی اسے اپنے گھر لے جاؤ. بس کی بات نہیں. احسان مان میرے خدا کا کہ جو تو سکون کے ساتھ سانس لے رہا ہے, ورنہ اسی آدھے سانس کے 20,000 روپے دینے پڑے ہیں خالی آدھے سانس کے 24 گھنٹے میں. یار غلط کہہ رہے ہو تو بتاؤ یار. نہیں صحیح بات. پوچھ لو کسی کوئی ڈاکٹر ہو تو یہاں جی جی کہ جو فرسٹ وینٹیلیٹر پر لیٹتا ہے تو پر ڈے کا خرچہ اس کا کیا تھا. سب چیزوں کو چھوڑو, بیڈ کو چھوڑو, دوائیوں کو چھوڑو, پوچھ لو کتنا آ رہا. تو کائے کا نہیں آ رہا, وہ سانس ہی تو ہے اور کیا ہے. اور وہ بھی آدھا ہے بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا, تو آدھا اللہ تعالیٰ کا ہے, اس کے اتنے آ رہے ہیں. تو 50,000 جو روزانہ کا تو فری فنڈ میں سانس لے رہا ہے, اس کا بل کب جمع کرنا. میں غلط نہیں کہوں گا, ایک بات سچ ہے. آپ اگر آپ بل جمع نہیں کریں گے تو لائٹ ٹیم آپ کا کنیکشن کاٹ دے گی, اس لیے کہ آپ بل جمع نہیں کر رہے, اور پھر پورے گاؤں میں بدنامی ہو جائے گی. پٹھان کا کنیکشن کٹ گیا, پٹھان کا کنیکشن. صحیح بات. تو کیا ہوا, کیوں کٹ گیا؟ لوگ کہیں گے کٹتا کیوں نہیں, حرام کی جلا رہا, بل دے ہی کر رہا. کٹتا کیوں نہیں, یہ تو کٹ نہیں تھا, دے ہی کر رہا, جمع ہی نہ کرا. لوگ کہتے یار جمع کر دیتا تو اچھا ہوتا, جمع کر دیتا تو اچھا ہوتا. پھر پینلٹی پڑتی ہے, پھر جمع کرنا پڑتا. پھر لوگ مشورہ دیتے آگے سے خیال رکھنا, مہینہ ٹو مہینہ جمع کرتے رہنا ورنہ پھر کٹ جائے گا. یاد رکھیں یہ جو یعنی کہ ٹائم ٹو ٹائم تمہیں بلایا جا رہا مسجد میں, یہاں ٹائم ٹو ٹائم جاتے رہو, ساری چیزوں کا بل جمع ہوتا رہے گا. ورنہ یاد رکھو ایک دن جب تمہارا تم پہ پینلٹی کے بل لیا جائے گا تو پھر نہ تمہاری قبر میں خیر ہے نہ تمہاری حشر میں خیر ہے. یاد رکھنا پھر پچھتانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. جیسے دنیا میں انسان پچھتاتا ہے اچھا ہوتے کہ یار جمع کر دیتے کٹتا نہیں, لیکن یاد رکھ میرے بھائی اللہ اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ تجھ سے گزشتہ نمازوں کی کبھی پینلٹی نہیں مانگتا. بس تجھ سے یہ دیکھتا ہے کہ آج میرا بندہ آ کر کے مجھے راضی کرنے پر آمادہ ہے, میری بارگاہ میں آنسو بہا رہا ہے. جب اللہ کی عدالت میں جا کے بندہ آنسو بہاتا ہے, اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھو بڑی پریشانی آنے والی. پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اللہ نے تیسرا پارہ 30واں پارہ حضرت بیٹھے ہوئے لگ بھگ ہاف پارہ قیامت کا بیان آیا.
بے شک بے شک پڑھیے آپ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، اسرافیل کے سور کا ذکر ہے، پہاڑوں کے اڑنے کا ذکر ہے، زمین کے پھٹنے کا ذکر ہے، سورج کی تیزی اور تاپمان اور ہاٹ ماحول کا ذکر ہے، بہتے پسینوں کا ذکر ہے، حساب و کتاب کا ذکر ہے، نامہ اعمال کا ذکر ہے، کہاں تک دن کتنا بڑا یہ ذکر ہے، کہاں شدت کتنی یہ ذکر ہے، کہاں تک ٹمپریچر کتنا یہ ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہی کہاں ہے، ہم سنتے ہی کہاں ہے۔ سنیے میرے بھائی، اللہ فرماتا اس دن سخت زلزلے آئیں گے اور ایسے زلزلے ہوں گے جو اتنے اتنے بہار روئی کے دانوں کی طرح ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بے شک صحیح بات وقال الانسان ما لها، اور لوگ کہیں گے کہ آج کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں پوری زمین کو اخبار بنا دوں گا، پوری زمین اخبار بنے گی۔ کیا ہوتا ہے اخبار میں؟ اخبار میں یہی ہوتا ہے جو دنیا کی خبریں ہوتی ہیں وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ آج ہم کتنے بڑے عادی ہیں اخبار پڑھنے کے، کچھ لوگ تو نماز فجر پڑھیں یا نہ پڑھیں مگر پھر بھی انہیں اخبار پڑھنا ضرور ہے۔ مصیبت پریشانی درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر چیز سے انسان کو نصیحت مل سکتی ہے۔ اخبار آپ نے صبح کھولا، پہلے برق میں اجین کی خبر، پھر آگے چلیں گے مراد آباد کی، پھر اور آگے بڑھیں گے، اب دیش ودیش میں خبریں پھیلی جائیں گی۔ آپ پڑھیں گے الیکشن میں کیا چل رہا ہے، آپ چلیں گے ڈبیٹ میں کیا چل رہا ہے، آپ پڑھیں گے اس ہاؤس میں کیا چل رہا ہے، آپ چلیں گے اسپیکر کالر میں کیا چل رہا ہے، آپ پڑھیں گے اس وقت اسپیچ اس کی کیسی ہے، آپ پڑھیں گے کورٹ میں کیا ہے، پھر آپ پڑھتے پڑھتے چلے جائیں گے، پھر آپ کو کرکٹ کی خبر ملے گی، 20 یعنی فائنل انڈیا ٹیم جیت گئی، یہ خبر آپ کو مل جائے گی۔ پھر اور آپ آگے بڑھیں گے، موسم کی جانکاری آپ کو ملے گی، ساری جانکاریاں ملیں گی، آپ مگن ہو گئے، صاحب مستی آ گئی، ساری دنیا کی خبر مل گئی۔ یاد رکھ میرے بھائی، اللہ فرماتا یاد رکھ جیسے دنیا میں اخبار پڑھتا ہے، قیامت کے دن تیرے لیے اللہ ساری زمین کو اخبار بنا دے گا، پوری زمین اخبار۔ کیا لکھا ہوگا اس پہ؟ یہاں بیٹھ کر تاش کھیلے، یہاں غریب کو ستایا، یہاں جھوٹ بولا، یہاں چغلی کی، یہاں بدی کی، یہاں شراب پی، یہاں کھلا گنا، یہاں کھلا گنا، یہاں کھلا گنا، سب کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کی عزت کی قسم، پتا بتا کون چھپائے گا اسے، کون قلم مارے گا؟ ساری دنیا کی نگاہوں کے سامنے وہ لکھی ہوئی خبریں ہوں گی، چلیے تو لکھی ہوئی ہوں گی۔ اب تیرے کارنامے جتنے بھی ہیں، تو نے کتنی غلاظتیں کی، تو نے کتنے گناہ کیے، ماں سے چھپ گیا، باپ سے چھپ گیا، ہاتھ میں لیٹ کر موبائلوں میں کیا کیا تو نے دیکھا، دنیا نے دیکھا نہ دیکھا، میرے پروردگار نے تجھے ضرور دیکھا، کسی نے دیکھا نہ دیکھا، اللہ کی نظر قدرت نے دیکھا۔ تو سوچتا ہے بڑا سورما بنا پھرتا ہے کہ میری غلطیاں پوشیدہ ہیں، میرے راز پوشیدہ ہیں۔ یاد رکھ میرے بھائی، دنیا میں پوشیدہ رہیں گے مگر جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اللہ تو میرا پروردگار تیرے سارے کارناموں کو HD ساری دنیا کے سامنے دکھائے گا۔ ہاتھ ذرا گرے بال کے بٹن کھول، تو کسی شادی میں جاتا ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، ایک ویڈیو بنانے والا تیرے برابر سے گزرتا ہے تو تو لقمے بھی چھوٹے کر لیتا ہے، تو منہ بھی چھوٹا بنا لیتا ہے۔ کیوں بنا لیتا؟ کہیں ایسا نہ ہو ویڈیو بنے تو کئی لوگ یہ نہ کہیں بڑے بڑے نمالوں سے کھا رہا تھا، اس لیے سکڑ کے بیٹھ گیا۔ صحیح سے چھوٹے چھوٹے لقمے، چھوٹا چھوٹا منہ، ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے۔ کتنے لوگ دیکھیں گے بھائی ویڈیو، ایک فیملی میں چل جائے گی، سال دو سال پھر ختم، مگر اس ویڈیو کا تجھے ڈر نہیں لگتا جو پوری قیامت کے سامنے تیری ویڈیو چلائے گا۔ یوم تبلو السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ایک ایک عیب دکھایا جائے گا، ایک ایک غلطی دکھائی جائے گی، تیری نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی مگر تو کچھ نہ کر سکے گا۔ اس لیے آج اللہ سے سچی توبہ کر لے، آج اللہ سے اچھی توبہ کر لے، منا لے میرے خدا کو۔ جب خدا مان جائے گا تیری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، قبر بھی کامیاب ہو جائے گی، اور میدان حشر میں بھی بول والے ہو جائیں گے، ورنہ بڑا معاملہ پر خطر ہے میرے بھائی۔
बड़ा मामला पुरखतर है, आसान नहीं है आखिरत की डगर। हम यूं ही समझे बैठे दुनिया को कि साहब अल्लाह ने मस्ती की दुनिया दी है, जवानी में जो चाहो करो, जितना चाहो झूठ बोलो, जितना चाहो वो करो, बख्शे बख्शाए हैं साहब, ऐसा नहीं है। वरना मेरे भाई एक एक लम्हे का तुझे हिसाब देना है। अमीर बनाया दौलत का हिसाब देना है, औलाद वाला बनाए औलाद का हिसाब देना है, अकल वाला बनाए अकल का हिसाब देना है, जबान हुआ है जबानी का हिसाब देना है, सब्जे का हिसाब अल्लाह की अदालत में देना है। याद रख 50,000 बरस का दिन होगा, किसी एसी रूम में बैठ के नहीं देना है, किसी ठंड में खड़े होकर नहीं देना है, सदा नेज़े पर सूरज होगा तब देना है, फौलाद का आसमान होगा तब देना है, तांबे की जमीन होगी तब देना है, बहते पसीने होंगे तब देना है। अल्लाह की कसम जहां सारी कायनात लर्ज़बर अंदाम होगी, एक एक लम्हा एक एक हजार दिन के बराबर होगा, तुझे हिसाब किताब देना है। अल्लाह से सच्ची तौबा कर, कहीं वो दिन तेरे सामने ना आए। खुदा कहता है जो दुनिया में तौबा करते हैं वो मेरे महबूब होते हैं, और जब कयामत में सूरज की तपिश तेज होगी तो मैं तौबा करने वालों को अर्श का साया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखो आसान नहीं है भाई, याद रखो आसान नहीं है। नाता लगा लो अमना के लाल से, दिल लगा लो मुस्तफा जाने रहमत से, दिल लगा लो महबूबे खुदा से। हो सकता है हमारे आका की रहनुमाई हमारे काम आ जाए, हमारे पर्सनल अपने अमल तो ऐसे नहीं है, मगर यकीन है हमारे आका करम फरमाएंगे। हो सकता है फिर हमारा इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। इसलिए थोड़ा नाज है आका की ज़ाते बाबरकात पर, तभी तो बड़े भरोसे के साथ मेरे इमाम अहले सुन्नत का दिल आबद फुसे पाता सा उड़ा जाता है, दिल आबद हो फुसे पाता सा उड़ा जाता है, दिल आबद हो फुसे पाता अल्लाह लेता सही भारी है भरोसा तेरा, अल्लाह लेता सही भारी है भरोसा तेरा। बेशक शुक्र करो कि अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बना दिया, बेशक शुक्र करो मेरे भाई, शुक्र करो। दुनिया में बाद में, और ये भी अच्छा है कि कम से कम और अंबियाए किराम की उम्मतों से अपना नंबर तो हिसाब किताब का पहले आ जाएगा। जी हाँ जी हाँ। वरना गर्मी में लाइन में आदमी की हवा खराब हो जाए, कहीं अगर लाइन लग रही हो और गर्मी में हो तो हवा खराब हो जाए, यार परेशानी में जान आ गई, रहूं ना रहूं, हट जाऊं लगूं ना लगूं, ये सोचना पड़ता। फिर गर्मी भी यहाँ की, जब सवा नेज़े पर सूरज होगा और सारी दुनिया लाइन में लगी होगी, हिसाब किताब चल रहा होगा, हर आदमी चाहेगा यार मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए, मेरा नंबर आ जाए। खुदा की कसम ये हमारे महबूब के कदमों की बरकतें हैं कि न आदम की कौम का आएगा, न कौम नूह का आएगा, न कौम ईसा, न कौम मूसा, न कौम हूद, न कौम समूद, किसी कौम का नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले अगर नंबर आएगा तो कौम मुस्लिम का नंबर आएगा, बेशक हमारा नंबर आएगा। एतराज किसी को नहीं, ये सदका है आमिना के लाल के कदमों का। वरना उसूल दुनिया और ज़ाब्ता दुनिया ये है कि कहीं अगर लाइन हो तो बाद में आने वाला पीछे खड़ा होता है, आगे खड़ा नहीं। और अगर बाद में आने वाला आगे खड़ा हो जाएगा सब लोग गालियां बकेंगे, शर्म नहीं आती तुझे, अभी अभी आया है, आगे चल पीछे पहुंच। हमें का बेवकूफ समझ रखा है, कब से यहाँ लाइन में खड़े आए साहब, अभी नहीं और लग के जाके वहाँ विंडो पे पीछे हटिए, आप पीछे पहुंचिए, तो उसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? कि वो बाद में, हम दुनिया के अंदर सबसे बाद में आए हैं, मगर खुदा की कसम नंबर अपना पहला होगा और इतराज किसी को नहीं। ये करम है मेरे आका का, अगर उनकी रहमत ना हो दरमिया में अभी आग लग जाए दोनों जहां में। मगर कम से कम कुछ अमल तो बेहतर हो, कम से कम कुछ कारकर्दगी तो बेहतर हो, कम से कम कुछ हमारे कारनामे तो बेहतर हो। अगर दुनिया में नहीं झुके, याद रखो मेरे भाई, बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। प्रैक्टिकली तौर पर तुम्हें मैदान में
کیا جائے گا کہ جھکنے والا ہے یا نہیں. یہاں چلو چل گئی صاحب. امام صاحب کہتے رہے ہم نے نہیں پڑھی, مولانا صاحب کہتے رہے ہم نے نہیں پڑھی, پڑھی مگر جب کل قیامت کا دن ہوگا ساری قوم جمع ہوگی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے سب کا جائزہ لے گا, سب کے لیے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندو میری عبادت کے لیے سر جھکا دو. اور پھر اس میں بھی کیا ہے یار, حلف نامہ اٹھائے ہوئے ہیں ہم, شفت لیے ہوئے ہیں ہم. شفت لے کے جو غداری کرے سانسد شفت لے رہے ہیں اس ٹائم, اور وہ شفت میں کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا اور آئین کے خلاف نہیں جاؤں گا, قانون کے خلاف نہیں جاؤں گا, یہ کرتا رہوں گا. اور یہ کہنے کے باوجود بھی غداری کرے, وہ نافرمانی کرے, بے حیائی کرے, مکاری کرے, کھلواڑ کرے, تو وہ ملک کا وفادار ہوگا یا ملک کا غدار ہوگا؟ بتاؤ یار, غدار ہوگا کہ نہیں؟ اب اپنے گریبان میں جا کے دیکھو, کرتے نے تو ہلا نہیں کہ ہاں غدار ہوگا. ہم نے بھی تو شفت بھیا, ہم بھی لیے پڑے ہیں. حضرت بتائیں گے قاری صاحب, اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روح کو جمع کر کے ایک شفت روز سما کیا. جب شفت سماروہ ہوا اس میں ساری روحیں جمع تھی. اللہ سب سے شفت لیتا ہے. اللہ نے فرمایا الستو بربکم, بتاؤ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ تو تمام ہم نے بھی کہا, تم نے بھی کہا, تم نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا, پڑھنے والے نے, نہ پڑھنے والے نے, سب نے کہا قالوا بلا, اے میرے خدا ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. شفت لیے پڑے سب, ہم تجھے اپنا رب مانتے ہیں. دنیا میں جائیں گے گناہ نہ کریں گے, دنیا میں جائیں گے تجھے ناراض نہ کریں گے, دنیا میں جائیں گے وہ کام کریں گے جس سے تو راضی ہو, جو تیرا قانون ہے, جو تیرا کردار ہے پروردگار, جو تیرا قانون ہوگا, جو تیری کتاب کا قرآن کا حکم ہوگا, اس سے عمل کریں گے. ہم نے یہ شفت اللہ کے سامنے لی. اب دنیا میں آ کے ہم وعدہ بھول گئے. اب ایسے تھوڑی ہے کہ تمہیں بخشا جائے گا پھر تمہیں کھڑا کر دیا جائے گا. قیامت کے دن سجدہ کرو, کچھ کھڑے رہ جائیں گے, کچھ جھک جائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ. ذلیل ہو جائیں گے کچھ لوگ, رسوا ہو جائیں گے کچھ لوگ, نظروں سے گر جائیں گے کچھ لوگ, کون گر جائیں گے؟ جو میدان محشر میں بھی اللہ کا حکم نہیں مانیں گے, وہ کھڑے رہ جائیں گے. اور لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی جھکنے والوں میں شامل نہ ہو سکیں گے. ڈرو اللہ سے, کہیں ہم کھڑے والے رہنے والے نہ ہو جائیں. تو اب جو جھکنے والا ہے برابر والا, وہ کہے گا بے بے غیرت, بے شرم, ابے نلائق, دنیا میں تو جھکا ہی نہ, کم سے کم اب تو جھک جا. ابے اب تو جھک لے, اب بھی تجھے دکھائی نہ دے رہی ہے کیا, مرے گا کیا؟ جھک جا, جھک جا. دیکھ لے حاکم وقت کہہ رہا ہے, بڑا حاکم کہہ رہا ہے, اور جلال میں ہے خدا, اور جلال میں دعوت دے رہا, جھک جا, جھک جا, سر جھکا لے. وہ کہے گا کیسے جھکوں, لاکھ کوشش کر چکا ہوں جھکنے کی مگر جھکا ہی نہیں جا رہا ہے. ادھر آواز آئے گی وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ ظَالِمُونَ. یہ جھک نہیں سکتا اس لیے کہ اللہ فرماتا آج میں نے اس کی کمر میں لوہا لگا دیا ہے. کمر اکڑ گئی, اب ہو گئی نہیں ہو گئی چھٹیائی. جھکے الگ ہیں, کھڑے الگ ہیں, جہنمی الگ ہیں, جنتی الگ ہیں. توبہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار نہ جھکنے والوں میں نہ ہو بلکہ جھکنے والوں میں ہو جائے. اللہ اللہ, تاکہ ہمارے بھی قیامت میں بول والے, ورنہ چھوڑا نہیں جائے گا, پوچھا جائے گا. جب فیصلے ہو جائیں گے جہنمی جہنم میں, جنتی جنت میں, تو آپ جہنم میں دیکھیں گے یار پھوپا بھی ہوں گے, خالو بھی, بھائی بھی, یار ماموں دکھائی نہیں دے رہی ہے, کہاں چلے گا. کوئی کہے گا یار ہمارے تو ماموں ہوں گے, ہمارے خالو نہ مل رہے, ہم ڈھونڈ لیں. چھوٹا بھیا کہے گا بڑے بھیا کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ گیا کدھر. بیٹا کہے گا یار ابا جی کہاں ہیں, ابا جی کہیں گے یار چھوٹا والا بیٹا نہ مل رہا. تو پھر سوچیں گے بھیا مقام تو دو ہی ہیں, جہنم ہے یا جنت. تو سوچیں گے بھیا جب جب یہاں نہ مل رہے تو کہ جہنم میں ہوں, اور کیا وہی مقام ہے. تو ادھر خواہش ہوگی, ادھر اللہ پاک حکم بھی دے گا کہ اے میرے فرما بردار بندو, میرے نافرمانوں کا حال اپنی آنکھ سے جا کے دیکھ لو کیا ہو رہا ہے ان کا. تو اب یہ جائیں گے
اللہ کے حکم کے مطابق جائیں گے اپنے اپنوں کی تلاش میں، کہاں ہیں ڈھونڈے یہ وہ، ادھر سارے جنتی آئیں گے اور جہنم کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے فرشتوں ہٹاؤ پردے اور انہیں ان کا عالم دکھاؤ۔ اللہ اللہ، جو ہی یہ جہنمیوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے اللہ اللہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور آگ اس طرح انہیں جلا رہی ہوگی کہ یہ پانی پانی ہو جائیں گے، اور پھر ان کی زبان پر یہی ہوگا کہ یہ تو بتاؤ ہم تو تمہیں بڑا نیک سمجھتے تھے، بڑا سچا سمجھتے تھے، بڑا اچھا سمجھتے تھے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، یہ تو بتاؤ کون سے جرم کر بیٹھے تو یہاں پھنسے پڑے ہو، کیا کرا تم نے، کون کون سے کرم کیے؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، کیسے مجرم بنے پڑے ہو، کون سے کرم کیے؟ اللہ ما سلککم فی سقر، اللہ نے قرآن کریم میں پورا واقعہ نقل فرمایا، کون سی غلطی لائی، کون سی خطا لائی، کون سا کارنامہ لایا؟ قالوا لم نک من المصلین، علماء بیٹھے یہ صاف لفظوں میں کہیں گے سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی خطا، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جو ہم نے طوفان بدتمیزی کیا، وہ سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ ہم خدا کی نماز نہیں پڑھے۔ پتہ چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ اور آگے قرآن میں فرمایا کہ ہمارے ہاتھ سخی نہیں تھے، کنجوس تھے، بخیل تھے، ہم کبھی صدقہ نہیں کرتے تھے، کسی بھوکے کا خیال نہیں کیا، کسی ننگے کا خیال نہیں کیا، یہ باتیں ہمیں جہنم میں لے کے آئی۔ اور یاد رکھیں جو انسان سخی ہوتا ہے، سخی کہتے ہیں سخاوت کرنے والے کو، اور بخیل کو کہتے ہیں کنجوس، جو تنگ دست ہوتا ہے، جس کا ہاتھ کھچا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اللہ کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ سخی کے ساتھ اللہ کا ناطہ ہوتا ہے اور کنجوس کے ساتھ اللہ کا ناطہ نہیں ہوتا۔ شیطان سے کسی نے پوچھا بے عابد ہے مگر کنجوس ہے، اور ایک عابد نہیں ہے مگر سخی ہے، دونوں میں سے کس سے ڈرتا؟ تو شیطان نے کہا عابد ہے مگر کنجوس، اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ ہاں عابد نہیں ہے مگر سخی ہے، اس سے ڈر لگتا۔ بولے کیوں؟ کہ یہ عبادت کرنے والا آج نہ تو کل کبھی نہ کبھی کنجوسی کی وجہ سے یہ تو مارا جانا، اس کی عبادت تو بیکار ہونی ہے، کیونکہ کنجوس ہے، کہیں نہ کہیں کنجوسی کرے گا مارا جائے گا۔ ڈر تو اس سے لگ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا مگر سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی سخاوت اس کا بیڑا پار کرے گی، سخاوت لے جائے گی اسے کرا کر۔ سخاوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک کپڑے دھونے والا کپڑے چرا لے کر آیا، لوگوں نے آ کے شکایت کی اللہ کے نبی ہم تو بڑے پریشان ہیں، نئے چرا لیا نہ لایا، پرانے لا کر ہمیں دے دے، غداری کر رہا ہمارے ساتھ، بڑے کپڑے چرا لیے، اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کر دو۔ کہا اچھا ایسا ہے کہ ہاں، اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اے اللہ اسے ہلاک کر دے، اور کہا کہ جاؤ کل یہ ہلاک ہو جائے گا۔ لوگ خوش ہو گئے، نبی نے دعا کر دی، نبی نے دعا کر دی مر جائے گا، نبی نے دعا کر دی مر جائے گا، مر جائے گا، اور نبی کی دعا تو یار نبی کی دعا بھی کیسے ٹلے، مر جائے گا مر جائے گا۔ اب جب صبح کو جا رہا تھا نا، اگلا دن آیا تو صبح کو پوٹلا باندھ کے کپڑے دھونے جا رہا، لوگ آپس میں دیکھ جا رہے اب نہیں آگا، بس گیا کام سے گیا، دعا ہو گئی، بد دعا ہو گئی اس کے لیے، آخری بار دیکھ لو اسے، آخری بار دیکھ۔ شام کو دیکھیں تو ہنستا کھیلتا پوٹلا باندھ کے پھرا رہا گاؤں میں، لوگ بولے یار یہ تو نہ مرا، ابے یہ تو مرنا تھا، نبی نے دعا کی ہے، مرا کیوں نہیں؟ لوگ سارے اکٹھے ہو کے پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا حضور وہ تو زندہ آ گیا، کہا زندہ کیا اور زندہ ہے، کیا ہوا؟ مرے ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے الہام بھیجا، اور عیسیٰ ان لوگوں کو لے کر کے اس کے پاس گئے، کہا بتاؤں کیوں نہیں مرا؟ کہ ہاں آؤ، کہا اس کا پوٹلا کھولو۔ جب اس میں پوٹلا کھولا تو اس پوٹلے میں ایک بہت خطرناک سانپ موجود تھا، مگر اس سانپ کے منہ میں لوہے کی نکیل لگی۔ اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس سانپ کو خدا نے اسے ہلاک کرنے کے لیے بھیجا۔ بے شک پھر ہلاک کیوں نہیں ہوا، کاٹا کیوں نہیں، ڈسا کیوں نہیں، مرا کیوں نہیں؟ کہا اس کے منہ میں آپ نکیل دیکھ رہے ہیں کہ ہاں، کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ روزانہ 2 روٹیاں لے کر کے جاتا تھا لنچ میں کھانے کے لیے۔ آج جب یہ لنچ میں وہ 2 روٹیاں کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک بیچارہ مسافر بھوکا ادھر سے نکلا، اس نے کہا بھائی اگر گنجائش ہو تو تھوڑا سا مجھے بھی دے دے اپنے حصے میں سے، میرا
بھی کچھ سہارا ہو جائے گا، تیرا بھی گزارا ہو جائے گا۔ اللہ میں کچھ کھا لوں، میں بھوکا ہوں، 3 دن کا مسافر ہوں، مجھے دور جانا، پانی پی لوں گا، کچھ سہارا ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا بھائی میں تو پاس کا ہی ہوں، 2 روٹیاں لنچ میں کھانے کے لیے لاتا ہوں، میں جا کے شام کو پھر کھا لوں گا، یہ لے 2 روٹی تو ہی کھا لے۔ اللہ کے نام پہ وہ 2 روٹی صدقہ کر دی، وہ 2 روٹی اس مسافر کو دے دی۔ جیسے ہی وہ روٹی دی، اللہ نے اس اژدہے کے منہ میں لوہے یہ ہے سخاوت، یہ ہے سخی۔ تو ان جہنمیوں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ اول گناہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور دوسرا گناہ کہ ہم کبھی سخاوت نہیں کیا کرتے تھے، کسی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ یہ وہ بتائے ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، جن کی وجہ سے لوگ جہنم کا ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ بچیں اللہ سے، سچی توبہ کریں۔ اچھا ایک بات بتائیں، کنجوس سے اللہ کیا دوستی کرے؟ دنیا میں بھی کوئی دوستی نہیں کرے گا۔ آپ میرے دوست ہو جائیں، قاری صاحب یا مولانا ایوب صاحب میرے دوست ہوں، اور دوستی کا مطلب کیا بھائی؟ ہاں فون ہوا کہ ہاں نہیں بیٹھ کے چلو آج گھومنے چل رہے ہیں، اور ہم گھومنے کے لیے جائیں۔ اب میں نے آئس کریم کھلا دی، آج کل حضرت کو حلیم کھلا دی، پرسوں کو نہاری کھلا دی، اب سوچوں گا کہ یار 3 دن سے میں ہی کھلا رہی ہوں، یہ کروٹ نہیں لے رہے، بالکل یہ تو گٹا گٹ کھائے جا رہے ہیں۔ چوتھے دن کہوں گا دوستی ختم، دوستی ختم۔ ایسے نہیں چلے گی کہ صاحب میں ہی لٹتا رہوں اور میں ہی کھلاتا رہوں۔ ابے دوستی ایسے چلتی ہے، کبھی میں کھلاؤں، کبھی تم کھلاؤ، کبھی میں کھلاؤں، کبھی تم کھلاؤ، یہ چلے گی۔ تو کنجوس کے ساتھ تو دنیا میں ناتا کسی سے نہیں جوڑ سکتا، تو اللہ سے اس کی دوستی کیا بنے؟ سخی دل بنیے، سخی ہاتھ رکھیے، نمازیں پڑھیے، توبہ کریے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ یہ 2 بڑے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنمی قرار کریں گے کہ ہمیں جو جہنم میں ڈالا گیا اس وجہ سے ڈالا گیا۔ بہرحال بہت سی باتیں ذہن میں ہے، آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ مولانا کی تقریر بہت بڑی ہوئی، چلو میں کنٹرول کرتا ہوں، پلٹ کر ادھر ہی آتا ہوں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کے اوپر، کرم کے اوپر، اللہ کی شان کے اوپر، اللہ کے رحم کرم کے اوپر، اللہ کی مغفرت کے اوپر، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے بھروسہ ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت نے یہ شعر تیار کیا۔ محبت سے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ کہ ایک میں کیا میرے کسی کی حقیقت کتنی میرے آقا، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 16 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 16 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، وہ جاجو تو کرم ہے شہ بدرہا تیرا۔ بس آخری شعر اور تقریر ختم۔ میں تو مالک ہی کا ہوگا کہ ہو مالک کے حبیب تیری سرکار ملاتا ہے رضا اسے کو شفیع، تیری سرکار لاتا ہے رضا اسے کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہ جاجو تو کرم ہے شہ بدرہا تیرا۔
اللہ ان بیٹوں کو صبر عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی ماں کو کھویا ہے، مگر کریں کیا، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، جانے والے پہ یہ رونا کیسا، بندہ ناچار ہے کیا ہونا ہے، روک بھی تو کوئی نہیں سکتا، کسی کا باپ جا رہا ہے، کسی کا بھائی، کسی کی بیٹی، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، مگر جب ماں جاتی ہے نا تو یہ بہت بڑا سانحہ ہے بیٹوں کے لیے، کیونکہ وہ محبتوں کی ڈگر جو ماں کے حیات ہوتے رہتی ہے پھر بعد مرنے کے حاصل نہیں ہوتی۔ مگر یاد رکھے، بس آخری بات تو تقریر ختم کر دوں، ہم سوچتے ہیں ابا مر گئی کام ختم، اماں مر گئی کام ختم، نہیں بھائی، جتنی برکتیں، جتنے فیض حیات ماں سے مل سکتے ہیں، انتقال کے بعد بھی آپ چاہیں تو ماں باپ سے وہ فیض آپ کو مل سکتے ہیں، صحیح بات، وہ مل سکتے ہیں۔ آخری جملہ ہے، حالانکہ تقریر مجھے اس پہ کرنی تھی مکمل، کیونکہ انتقال کا پروگرام تھا، لیکن حضرت نے روشنی ڈالی، میں نے تھوڑا اصلاح ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم اس پہ عمل کر لیں۔ مگر یاد رکھیں، اس لیے کہ ماں کا مزار دنیا کے اندر مصطفیٰ کے مزار کے بعد سب سے بڑا، بے شک۔ یہ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، لوگ بھی ٹچ کر سکتے ہیں، بولے حضرت آپ نے کیسے کہہ دیا، غریب نواز اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، غوث پاک اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، اور کہاں ہماری ماں کی قبر، کہاں ہمارے باپ کی قبر؟ تو یہ میں نہیں کہوں گا، یہ قول بھی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے۔ ہمارے نبی نے ہی تو کہا تھا کہ جب کسی صحابی نے پوچھا من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا اللہ اور آپ کے بعد کون حقدار ہے؟ تو نبی نے فرمایا تھا نبوت والی زبان سے، قال امو کا، خدا اور رسول کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو وہ ماں کا نمبر، اور ایک دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نبی نے کہا، حضرت بیٹھے ذمہ دار علماء کرام، 3 مرتبہ قال امو کا، قال امو کا، قال امو کا۔ تو جب نمبر ہی رسول اللہ کے بعد میں ماں کا ہے تو ہم بھلا کیوں جا کے کہیں کھاک چھانے؟ ہم جب پریشان ہوں تو جائیں نا قبرستان اور کھڑے ہو جائیں ماں کی قبر کے برابر میں اور دعا کر دیں آسمانوں کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پسار کر، دنیا بنانے والے رب، میری ماں کی قبر سے بڑا میرے لیے کوئی نہیں ہے، اس میں میری ماں لیٹی ہے، یہ میرے باپ کا مزار ہے، یہ میری ماں کا مزار ہے۔ مزار وہی نہیں ہوتا کہ جس کے گنبد بڑے نمایاں ہوتے ہیں، چمکیلے ہوتے ہیں، چلتے جلتے ہوتے ہیں، جن میں عرس منائے جاتے ہیں، بڑی چہل پہل، نہیں بھائی، وہ چیز نہیں دیکھی جاتی ہے، نیچے کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے، دفن کون ہے یہ دیکھا جاتا ہے، مٹی کا ڈھیر ہے، بظاہر دفن تیری ماں ہے، بظاہر قبرستان میں گنبد نہیں بنا ہے، دفن تیرا باپ ہے، یہ دیکھنا ہے کون سی ذات اس کے اندر ہے۔ تو تو جا کے لگا دینا اپنے باپ کا بصیرہ، جا کے لگا دینا اپنی ماں کا بصیرہ۔ میرا ایمان کہتا ہے جو بجلی کہیں سے نہیں بن سکتی وہ ماں کی وسیلے سے انشاءاللہ بن سکتی۔ بے شک بے شک، صحیح بات۔ جمعہ جایا کریں، سورہ یاسین شریف پڑھا کریں، دعائیں پڑھا کریں، کلمہ طیب پڑھا کریں، درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو جا کر سورہ یاسین شریف اپنی ماں کی قبر پر پڑھتا ہے اس کی بھی اللہ مغفرت فرماتا، پڑھنے والے کی بھی اللہ گناہ معاف فرماتا۔ بے شک باتیں آپ کے سامنے میں نے گوش گزار